القرآن والفرقان إليه بنیادی قواعد تجوید اور تلاوت قرآن کریم میں اپلائی کرنے کا طریقہ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل سے آسان انداز میں سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد تجوید کے حوالے سے پہلے نمبر پر میم ساکن کے قوانین بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا قانون عرض کیا گیا کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ دوسرا قانون عرض کیا گیا کہ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو یہاں غنہ ہوگا اور یہ اخفا کی کیفیت میں ہوگا، جسے اخفا مع الغنہ کہتے ہیں۔ تیسرا قانون بڑا آسان ہے کہ میم ساکن کے بعد میم کے علاوہ با کے علاوہ باقی تمام 26 حروف آ جائیں تو یہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ مثال ملاحظہ فرمائیے، ہم یوقنون، ہم میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد یا ہے، یعنی میم بھی نہیں ہے با بھی نہیں ہے بلکہ یا ہے، لہٰذا یہاں میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں اظہار بدون غنہ۔ دوسری مثال ملاحظہ فرمائیے، وَلَهُمْ فِيهَا، وَلَهُمْ میں میم ساکن ہے، میم پر جزم ہے، اس کے بعد فا آ رہا ہے جو کہ میم اور با نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ یوں آپ کے سامنے میم ساکن کے 3 قانون بڑی واضح شکل میں آ گئے کہ اگر میم کے بعد میم ہو تو غنہ ہوگا ادغام والا، جیسے لہم مغفرتن، اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو غنہ ہوگا اخفا والا، جسے اخفا مع الغنہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال آمنتم باللہ۔ تیسرا قانون بڑا آسان ہے کہ میم اور با کے علاوہ باقی تمام حروف اگر میم ساکن کے بعد آ جائیں تو یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، جس کی مثال عرض کر دی گئی، ہم یوقنون۔ یوں میم ساکن کے 3 آسان سے قوانین آپ کے سامنے آ گئے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون